سر آپ نے 26ویں آئینی ترمیم چیلنج کر دی کورٹ میں؟ جی ہم نے بطور جماعت فیصلہ کیا کہ ہمیں چیلنج کرنا چاہیے، کم از کم تاریخ کی صحیح سائڈ پہ تو کھڑے ہو. سر بٹ سندھ ہائی کورٹ میں کیوں؟ وائی ڈیڈ یو آئی مین آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کا ایشو ہے، آپ سندھ ہائی کورٹ چلے گئے؟ میری پیدائش کراچی کی ہے. سر اس سے پہلے تو مطلب کہ سوائے کہ نیب آپ کو بلاتا تھا کراچی. دیکھیں اتنی محبت ہے، 2 سال تو جیل میں رہے ہیں، نیب کی پیشیاں 5 سال بھگتتے رہے، اس سے پہلے 9 سال بھگتتے رہے. نہیں، وہ وجہ یہ تھی کہ سندھ ہائی کورٹ میں ایک فیصلہ ہوا، انہوں نے یہ کہا کہ ہر بینچ جو سندھ ہائی کورٹ کا وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، کم از کم ایک فیئر اس پہ ہیئرنگ تو ہو سکے گی. بٹ سر وہ تو ہوئی نہیں. پھر آپ وہاں گئے اور انہوں نے تو کہہ دیا کہ جس بینچ نے پہلے اس معاملے کو دیکھا تھا وہی اس کو دیکھے. چلے ٹھیک ہے، دیکھ لیں. نہیں بٹ واٹ از ناؤ، واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو ناؤ؟ آر یو گوئنگ ٹو ویٹ کہ وہ جو دوسرا بینچ ہے وہ سنے گا کیا؟ اب دیکھیں وہ تو کورٹ کا فیصلہ ہے نا، جو سننا چاہتا ہے نہیں سننا چاہتا. تو بس دیٹس اٹ. آپ نے پٹیشن دائر کی سندھ ہائی کورٹ میں، وہ نہیں اگر سنے یا ریجیکٹ کر دیں، سپریم کورٹ آ جائیں گے، ان کے جوڈیشل بینچ کے پاس آ جائیں گے. اچھا بٹ ادھر تو سر کانسٹیٹیوشنل بینچ ہوگا. کانسٹیٹیوشنل بینچ. تو سر پھر دیکھیں پھر کم از کم جو خرابی ہے اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہی تو ہوگی نا. فیصلہ جو مرضی آئے. آپ یقین کریں یہ جو امینڈمنٹ ہے اس نے ہمارا جو انتظامی ڈھانچہ ہے، جو سیاسی ڈھانچہ ہے، جو آئینی ڈھانچہ، اس کو اس نے مکمل طور پہ ختم کر دیا. اب جوڈیشری تابع ہو گئی ہے ایگزیکٹو کے اور بائی ایسوسیشن پارلیمان کے. سر آپ کے خیال میں یہ ریورس ہو سکتا ہے؟ ایک دن ہوگا. پارلیمنٹ سے ہی ریورس ہوگا یا آپ کے خیال میں ججز کریں گے؟ پارلیمنٹ میں ہوگا. اچھا جس طرح ہم نے ریورس کیا تھا نا، ابھی اس میں بھی کیا ہے، جو انہوں نے افتخار چودھری صاحب نے کر دیا تھا کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ 18ویں ترمیم کے بعد جو نئے جو آپ نے سو موٹو پاورز لے لی ہیں، تو لوگوں نے ابھی سوال کیا میرے خیال ہے منصور علی شاہ صاحب سے کہ آپ نے اس ایشو پر کیوں، انہوں نے کہا ہمارے پاس پاورز ہی نہیں ہے. اب تو ہم یہ کام پہلے کرتے ہیں، آئینی ترمیم پہلے کرتے ہیں، سوچتے بعد میں. سر بٹ اب 18ویں آئینی ترمیم کے بعد جو 19ویں آئینی ترمیم تھی اس کو تو کوئی 1 دہائی لگی جی ختم ہونے میں. اسی طرح مشرف صاحب کے قوانین کو بھی کوئی 8-10 سال تو لگ ہی گئے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ بھی 8-10 سال ہی لگیں گے؟ 8-10 میں بھی ہو جائے تو اچھی بات ہے، جلدی کر رہے تو اور اچھی بات ہے. نہیں بٹ آپ کے خیال میں 8-10 سال سے اوپر بھی جا سکتا ہے معاملہ؟ جی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا سر، آج پارلیمنٹ کے اندر شیر افضل مربت صاحب کی تقریر پر خواجہ آصف صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ خوشگوار ہوا کا جھونکا ہے اور کہ اب ہم ایسا لگا کہ جیسے حکومت اور پاکستان تحریک انصاف اب ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں. Do you think that is the way forward? Is that a good sign? جی it's the only way forward. دیکھیے باہر آپ کے جو مسائل ہوں، سیاسی مسائل ہوں، پارلیمان کے اندر کم از کم آپ کو جو پارلیمانی قدریں ہیں اس کے مطابق کام کرنا چاہیے. اور یہ عمران خان صاحب نے یہ سارا معاملہ تباہ کیا تھا اپنے دور کے اندر. اس سے پہلے فریق تھے، سیاسی فریق تھے، آپس میں نوک جھونک بھی ہوتی تھی، ایشوز پر اختلاف بھی ہوتا تھا، لیکن کبھی وہ دشمنی اور نفرت میں تبدیل نہیں ہوا. عمران خان صاحب نے تبدیل کیا اور ماشاءاللہ اس حکومت نے اس کو آگے بڑھایا ہے، گولیاں بھی چلائی تھوڑی بہت. سر وی کانٹ ٹاک اباؤٹ دیٹ. نہیں کرتے، کوئی گولی چلی، کوئی آدمی نہیں سر. بٹ یہ ہے کہ اب ڈیتھس اکنالج کر رہی ہے حکومت بھی اور پی ٹی آئی تو خیر ویسے ہی خبر دیر میں آئی نا. اصل میں ڈاکٹر رپورٹ لے کے گھر چلے گئے تھے، وہ رپورٹ نہیں دے سکے، جمع نہیں کروا سکے. حکومت کو آپ کے کہنے پہ آپ کے خیال میں اب رپورٹ مل گئی ہے؟ 5-6 دن بعد پتہ چلا. نہیں سر، اب تو 5-6 دن سے بھی زیادہ ہو گیا. بٹ سر ہاؤ ول اٹ گو فارورڈ؟ مطلب کہ what do you think will happen اگر یہ 2 جماعتیں آپس میں بات کرتی بھی ہیں تو رستہ کیسے نکلے گا؟ کیا اسی سیٹ اپ میں نکل سکتا ہے اور will it have to go to a new election؟ نہیں، اسی اندر بھی نکل سکتا ہے. نئے الیکشن سے کیا ہوگا؟ نہیں میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں نا سر کہ اب رستہ کدھر سے نکلے گا؟ صرف گفتگو کرنی تو کافی نہیں ہے نا، کوئی آپشنز بھی ہوتے ہیں. دیکھیں عام طور پہ تو الیکشن ہی ایک سیاسی جمود کا حل ہوتا ہے، لیکن ہم چونکہ الیکشن میں زیادہ یقین رکھتے نہیں ہیں، الیکشن چوری کر لیتے ہیں. سر 1990s میں بھی ہر 2-2.5 سال بعد الیکشن ہو جاتا تھا، چوری بھی ہوتا تھا مگر ہو جاتا تھا. تھوڑی بہت چوری تھی وہ. اچھا
اور وہ اس بار میں صدر توڑ دیا کرتے تھے نا. جی جی صدر کا اختیار تھا. آئی نو سر, وہی ہم نے پھر ترمیم کر کے تو ٹھیک کر دیا تھا ان کا معاملہ بھی. ہاں بٹ سر اس کے بعد الیکشن تو ہو جاتا تھا نا, تو اب کیا مڈ ٹرم الیکشن یو تھنک از ناٹ این آپشن؟ نہیں, آپشن تو ہمیشہ ہے, اور حل بھی وہی ہوتا اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے الیکشن چوری نہیں کرنا. اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم الیکشن چوری اب سے نہیں کیا کریں گے, پھر الیکشن حل نکل آئے گا. سر بٹ الیکشن اب جماعتیں تو نہیں نا چوری کرتی ہیں ایسا, اس میں اور بھی لوگ انوالو ہوتے ہیں, تو اگر پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی گفتگو کر بھی لیں اور کمٹمنٹ کر بھی لیں تو وہ دے آر ناٹ دی اونلی پلیئرز, سو ہاؤ ڈو وی موو فارورڈ؟ ان سے بھی درخواست کر دیں کہ بھئی آپ یہ مت کیا کریں سر, از دیٹ انف؟ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. نہیں تو سر پھر رستہ کیسے رستہ نکلے پھر گا؟ نہیں ہے. اگر آپ نے ایک دوسرے کو ماننا نہیں ہے, الیکشن بھی فیئر نہیں ہونے, اور ملک بھی آئین کے مطابق نہیں چلانا, پھر کوئی حل نہیں ہے. حل کی کوشش بہت ضروری ہے. آپ بیٹھیں, نیک نیتی سے بیٹھیں, مسائل کو حل کرنے کی نیت سے بیٹھیں. حل کیسے نکلے گا پھر آپ بتا دیں. اگر نہیں, میں نے بار بار بتایا, آپ کے پروگرام میں بتایا کہ سارے بیٹھیں, اس میں فوج بھی بیٹھے, جوڈیشری بھی بیٹھے, اور یہ آئین کے خلاف نہیں ہے, ملک کا مسئلہ ہے نا. اور بیٹھ کر یہ مت طے کریں کہ مجھے کیا ملے گا, طے یہ کریں کہ ملک کا ایجنڈا کیا ہے, ملک کیسے درست ہوگا, اس ایجنڈے کو ہم سب نے امپلیمنٹ کرنا ہے. وہ کام شروع کریں, اگلے 4 سال اس ایجنڈے کو امپلیمنٹ کریں جو کنٹینیوسلی آپ ڈیولپ کریں گے. وقت کے ساتھ آپ کو مسائل آئیں گے, آپ کہیں گے نہیں ہم سب مل کر یہ کنسنسس ہے. یہ بڑا ایک آئیڈیلسٹک سی بات ہے, لیکن اس کے علاوہ آپ کے ملک کا حل نہیں ہے. آج کسی جماعت میں صلاحیت نہیں ہے کہ ملک کے مسائل سمجھ سکے یا حل کر سکے. تو سر پھر اکٹھے بیٹھ جائیں گے تو صلاحیت کہاں سے آ جائے گی؟ دیکھیں کم از کم کنسنسس تو ہوگا نا ایشوز پر. آج جو آپ کو ریفارمز ملک کو چاہیے وہ معمولی نہیں ہے, غیر معمولی ریفارمز ملک کو چاہیے. اور جی سچ ایز آپ نے ٹیکس کا نظام کیا ہوگا, آپ نے صوبوں کے بارے میں بات کرنی ہے, کیا نئے صوبوں کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو ڈیوالو کریں پاور ڈسٹرکٹس کو یا ڈویژنس کو, تاکہ ملک چل سکے. آپ کا بیوروکریسی کا نظام مکمل طور پہ ختم ہو گیا ہے, آپ کو جوڈیشری کا نظام مکمل طور پہ ختم ہو گیا ہے. آج کوئی انصاف نہیں ہے. آج حکومت کے پاس حل کیا ہے؟ مری میں پورا من 6 گھنٹے میں وہاں خود موجود تھا. جی آپ سے پوچھنا بھی تھا سر, وہ کیا معاملہ ہے آپ کا, کیونکہ تقریر آپ کی لائیو چلی سر چینل سے. جی معاملہ کیا ہے سر؟ سر معاملہ وہاں پہ انتظامیہ کی ہائی ہینڈڈنس ہے. وہ ایک لمبی کہانی ہے, لیکن اس کا حل موجود ہے, ہر چیز کا حل موجود ہوتا ہے. جس طرح ہر قتل کے معاملے کا فیصلہ سزائے موت نہیں ہوتا, اس طرح آپ جب بھی غلطی ہوگی بلڈنگ بنانے میں جس کی بھی ہے, اس کو بھی ڈیبیٹ کیا جا سکتا ہے. آپ اس بلڈنگ کو حل نکال سکتے ہیں, آپ لوگوں کے گھر توڑ نہیں سکتے, ان کے کاروبار توڑ نہیں سکتے, ان کا روزگار لے نہیں سکتے. یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں, یہ انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوکل ایڈمنسٹریشن تھی اس نے فیصلہ کیا کہ اللیگل کنسٹرکشن ہوئی ہے, تو اب ہم ویل برنگ دوز بلڈنگز ڈاؤن. جی جی جی. اور ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو, تو کہتے ہیں ہمیں اوپر سے حکم آیا. بار بار یہ کہتے ہیں, پچھلی حکومت میں یہی کہہ رہے تھے, آج بھی یہی کہتے ہیں. اور ہم نے کہا یار پھر اگر آپ نے یہ نظام بنائے ہیں نا, اس پہ پورا عمل کریں نا. ہر بلڈنگ جو اس میں آتی ہے اس کو توڑ دیں.